السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے ہوشیار سمجھدار ہموطن گوش ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں عرب ملک سے ایک کہانی، بڑی مزیدار ہے۔ عنوان ہے جھوٹا گدھا، اور اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے ڈاکٹر میمونہ حمزہ نے۔ صبح ایک سیاہ گائے اپنے گھر سے نکلی اور چراگاہ میں جا پہنچی، جہاں سبزہ بھی تھا اور رنگ رنگ کے پھول بھی۔ وہ خوبصورت پھولوں اور مہکتی خوشبو سے بہت لطف اندوز ہوئی۔ چلتے چلتے ایک جگہ اسے گندم کے کچھ دانے نظر آئے۔ گائے نے یہ دانے اٹھاتے ہوئے سوچا، میں یہ دانے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھاؤں گی۔ گائے نے گندم کے دانے جمع کیے اور جنگل میں سب جانوروں کو نام بنام پکارنا شروع کیا۔ تمام جانور گائے کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر یک گھوڑے نے پوچھا، بیوی گائے، آپ نے ہم سب کو یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ گائے خوشی سے بولی، ذرا دیکھو مجھے کیا ملا ہے، یہ گندم کے دانے، میں انہیں اکٹھا کر لائی ہوں تاکہ ہم سب مل کر کھائیں۔ آپ سب کی کیا رائے ہے؟ مرغی گائے کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، کٹ 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 کٹ، بیوی گائے ذرا عقل کو ہاتھ مارے، اتنے سے دانے اتنے سارے جانور کیسے کھائیں گے؟ اس سے تو کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ گائے نے مرغی کی بات سن کر گندم کے دانوں کی طرف غور سے دیکھا اور پھر بولی، مرغی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ دانے واقعی بہت تھوڑے ہیں، ان سے کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا، نہ جانے کیوں یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی۔ گھوڑا کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اگر ہم ان دانوں کو زمین میں بو دیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر تم سب میری مدد کرو تو میں اس کام کا ذمہ لیتا ہوں۔ ہم زمین کاشت کریں گے، حفاظت کریں گے، اور جب فصل تیار ہو جائے گی تو مل جل کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تجویز بہت عمدہ ہے، بھیڑ نے سر ہلا کر کہا۔ باقی سب کا کیا خیال ہے؟ گھوڑے نے ہنہنا کر کہا۔ تو باقی سب نے بھی اس کی تائید کی اور سب ایک ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مل کر زمین تیار کی۔ جب زمین نرم ہو گئی تو اس میں بیج بوئے اور پانی بھی لگا دیا۔ گدھے نے سر اٹھایا اور بولا، نیچو، ہمیں اس فصل کی نگرانی بھی کرنی چاہیے تاکہ اسے کوئی خراب نہ کر دے، ڈینجو۔ مرغا بولا، کوکڑوں کو میرا خیال ہے نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں، ہر طرف امن ہے، یہاں کوئی کسی کی چیز خراب نہیں کرتا، کون کسی کی محنت غارت کرنے کے بارے میں سوچے گا؟ یہاں پر کبھی کسی نے دوسروں کی چیزیں خراب نہیں کی، اس لیے حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرغے کی بات سن کر سب نے تائید کی۔ کچھ دنوں بعد دانوں نے زمین سے سر باہر نکالا، جن سے ننھی ننھی کونپلیں پھوٹ آئی تھیں۔ پھر پودے بڑے ہو گئے اور ان میں بالیاں آ گئیں۔ سب جانور مل کر پودوں کو پانی دیتے اور اس کا خیال رکھتے۔ ایک روز گدھا فصل کے پاس سے گزرا تو اسے سخت بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے دل میں سوچا، میرا نہیں خیال کہ ایک یا دو بالیوں کی کمی میرے دوستوں کو کسی بھی طرح پریشان کرے گی۔ وہ فصل کے قریب گیا اور بالیوں سے بھرے 2 پودے توڑ کر چٹ کر گیا، لیکن پھر بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے اس نے لپک کر 2 اور پودے توڑ لیے اور اپنے دل میں سوچنے لگا، ڈھینچو، ابھی تو بھوک بھی ختم نہیں ہوئی، میں 10 پودے بھی کھا لوں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اس نے بڑی تیزی سے گندم کی بالیوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ مرغی اور گائے فصل کی نگہداشت کے لیے آئیں تو ایک جانب سے فصل کو کٹا ہوا پا کر پریشان ہو گئیں۔ گائے زور سے بولی، گندم کی بالیاں کس نے چرائی ہیں؟ مرغی بولی، کٹ 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 کٹ، معلوم نہیں کس نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ دونوں ہی پریشان تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ چل کر گھوڑے میاں کو ساری بات بتائیں، شاید اسے معلوم ہو۔ مرغی اور گائے دوڑتی ہوئی گھوڑے میاں کے گھر پہنچی اور پھولی ہوئی سانسوں میں ساری بات بتائی، کسی نے ہماری گندم کی بالیاں چرا لی ہیں۔ گھوڑا بھی حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر مشورہ دیا، کیوں نہ سارے جانور کو فوراً جمع کر لیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے جانور گھوڑے کے گھر میں جمع ہو گئے۔ گھوڑے نے انہیں گندم کی بالیاں چوری ہونے کے بارے میں بتایا اور پھر سوچتے ہوئے بولا، چور گندم کو کہیں اٹھا کر نہیں لے گیا بلکہ اسے وہیں کھڑے ہو کر کھایا ہے،
اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ چور خود اپنی چوری کا اعتراف کر لے۔ تمام جانور خاموش کھڑے رہے اور کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد گدھا آگے بڑھا اور بڑی ڈٹائی سے کہنے لگا، نیچو، میں جانتا ہوں گندم کس نے چرائی ہے۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد کہنے لگا، نیچو، آج دن کو جب میں کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے کھیت میں بھیڑ کو دیکھا تھا، وہ گندم کی بالیاں چر رہی تھی۔ گدھے کی بات ختم ہوئی تو تمام جانوروں نے بھیڑ کی جانب شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ بھیڑ حیرت زدہ رہ گئی اور قسمیں کھانے لگی کہ اس نے گندم نہیں کھائی۔ اس کا انکار سنتے ہی گدھا غصے میں آ گیا اور بولا، نیچو بھی بھیڑ، تم کیسے انکار کر سکتی ہو؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں کھیت میں چرتے دیکھا ہے۔ گدھے کے غصے بھرے لہجے سے بھیڑ بہت سہم گئی اور روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اسے جاتے ہوئے تو کسی جانور نے نہیں روکا، لیکن انہوں نے سزا کے طور پر بھیڑ کے مقاطعے کا اعلان کر دیا۔ بھیڑ کو سزا ملنے کے بعد گدھا خوشی خوشی گھر آ گیا۔ کسی جانور کو بھی اس کے جھوٹ پر شک نہیں ہوا تھا اور وہ گھر پہنچ کر خوشی سے ڈھیچو ڈھیچو کر کے گانے لگا۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، مسکین بھیڑ، کسی نے بھی تیرا یقین نہیں کیا، جرم کے بغیر مجرم بن گئی ڈھیچو، اور میں کسی کو معلوم نہیں مجرم تو میں ہوں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ گدھے کو معلوم نہیں تھا کہ اس وقت گھوڑا اور گائے اس کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس کے قہقہے اور اعتراف جرم سنا تو وہ دونوں فوراً بھیڑ کے گھر گئے اور باقی سارے جانوروں کو بھی وہیں جمع کر لیا۔ پھر ساری بات بتا کر بھیڑ سے معذرت کی کہ انہوں نے اس پر شک کیا اور گدھے کی باتوں میں آ گئے۔ چلو اب سب چل کر اس دھوکے باز کو اس کے جرم کی سزا دیں، گائے نے بھیڑ کو راضی کرتے ہوئے کہا، اور پھر سب کے سب گدھے کے گھر کی جانب چل دیے۔ گدھا سب جانوروں کو اپنے گھر کے سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گھوڑا غصے سے بولا، ہم نے تمہاری سب باتیں اپنے کانوں سے سن لی ہیں، مجرم تم ہی ہو اور تم نے بھی بھیڑ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ گدھے کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ وہ سب جانوروں سے کہنے لگا، نیچو، امید ہے آپ سب میری غلطی معاف کر دیں گے، میں دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا نیچو۔ گائے نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اب جب کہ تم نے اپنی غلطی کا اقرار کر ہی لیا ہے اور بھیڑ پر لگا الزام واپس لے لیا تو ہم سب تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن تم نے جھوٹ بولا تو ہماری چراگاہ میں جھوٹے اور خیانت کرنے والے کے لیے کوئی جگہ نہیں، تم اس جگہ سے کہیں اور چلے جاؤ۔ گدھے نے بہت کوشش کی کہ باقی جانور اسے اپنے ساتھ رہنے دیں، مگر بے فائدہ۔ وہ غم اور افسوس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جھوٹ ہلاکت اور تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ سچائی امن اور نجات کی راہ دکھاتی ہے۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ مزیدار تھی نا؟ کیسی سزا ملی گدھے کو۔ مجھے یقین ہے کہ کہانی زبانی کے ساتھی ایسے نہیں ہوں گے، بالکل سچ ہمیشہ بولتے ہوں گے اور سچے ہوں گے۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔